السلام عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ہم نے جس موضوع پر شروع کیا تھا اس خمسے کے لیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا دین کی بقا میں کردار. ساری دنیا مانتی ہے کہ دین باقی ہے. کوئی کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، اسلام کا نہیں، صرف اسلام کا نہیں، کوئی کسی بھی دین کا ماننے والا ہو حسین کا مقروض ہے. دین ختم ہو جاتا اگر سید الشہداء قربانی نہ دیتے. اگر آج دین باقی ہے تو حسین ابن علی کے صدقے میں باقی ہے. تو ائمہ علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں. کوئی اپنے بھی دین پہ عمل نہ کرتا، اسلام کی بات نہیں ہے، کوئی اپنے بھی دین پہ عمل نہ کرتا، اگر اہل بیت ظالموں کی بیعت کر لیتے، اگر اہل بیت ہی ظالموں کی بیعت کر لیتے تو دنیا ختم ہو جاتی. کوئی اپنے بھی دین پہ عمل نہیں کرتا. میرے تمام بھائی، میرے بچے دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے. میں وقت زیادہ نہیں آج، کل تفصیل سے پیش کروں گا اگر جلدی ممبر مل جائے کیونکہ اور جگہ پہنچنا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اب یہ جناب سید الشہداء کا نہیں بلکہ تمام کا، خاص طور سے سید الشہداء کا، لیکن جناب امیر سے لے کے 12ویں امام، ہر امام کا کردار یعنی دین کے بچانے میں بہت عظیم ہے. اگر جناب امیر، بہت سے افراد، میں بڑے ڈھکے الفاظ میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ بھی جناب امیر شیر خدا تھے. ہمارے بچے سوال کرتے ہیں شیر خدا تھے، بلکہ میں اس کو پلٹ کے اپنے انداز سے اگر پیش کروں تو شیر خدا ہیں. نہیں پہنچا سکا، نہیں. یہ جملہ میں نہیں پہنچا سکا، یہ چند افراد تک پہنچ جانا. جناب امیر شیر خدا تھے نہیں ہیں.
میں ایک جلدی سے اب یہ جملہ پیش کیا تو میں آگے بڑھوں گا. مرہ بن قیس نامی بہت بڑا جنگجو تھا عرب. مرہ بن قیس کے نام سے بہت عداوت تھا, بہت بڑا پہلوان تھا, تلوار بہت تیز چلاتا تھا. میں نے کسی مقام پہ واقعہ پیش کیا تھا, مجھے اب یاد بھی نہیں ہے کہاں. تو مرہ بن قیس ایک مرتبہ نجف آیا, کہ میں علی کے قبر پہ جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو آیا تو سلام نہیں کیا, اور ایک مرتبہ زری کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ یا علی اگر آپ سامنے ہوتے نا تو پھر پتا چلتا زیادہ دلیر کون ہے, طاقتور کون ہے. اب سارے دیکھ رہے ہیں, زیادہ تر بزرگ بوڑھے افراد تو ہم موجود تھے, علماء کچھ نہیں کہہ سکے کہ بھئی اتنا بڑا پہلوان اتنا قداور ہے اور اپنے بازو کو سے بڑا ناسا. کہ یعنی آپ سامنے ہوتے نا تو پھر بتاتے, دیکھتے میں اور آپ کشتی کر لیتے پتہ چلتا. تو ایک مرتبہ سب نے دیکھا زری سے 2 انگلیاں باہر آئیں. چلے گا نا میں محلہ بھائی, میں اپنے انداز سے جو پڑھتا ہوں وہی پڑھوں گا تو چلتے رہیے گا. تو میں یہ نقل کر رہا ہوں, جب لندن میں تشریف لائے تھے مرحوم آیت اللہ سید محمد مہدی مرتضوی لنگرودی, لنگرود کے رہنے والے تھے. میں ترجمہ کرتا تھا ان کی مجالس کا, تو وہ میں نے کہا ہمارے یہاں یہ ولایت علی سننے والے کا وہ پڑھوں گا جو کبھی نہیں سنا ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اگر سننا چاہے تو پیش کر دو 2 جملے. کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے کنٹریبیوشن کے بغیر, ان کے کردار کے بغیر کچھ نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بہت قداور پہلوان تھا, بڑے بڑے اس کے بازو. آیا کہا کہ یا علی سامنے ہوتے تو میں کشتی کر کے بتاتا میں کتنا طاقتور ہوں. مرہ بن قیس نے بس چیلنج دیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں جو جملہ پیش کر رہا تھا, علی شیر خدا تھے نہیں ہیں. ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ 2 انگلیاں جو خیبر اکھاڑنے والی تھی 2 انگلیاں 2 انگلیاں چلی, ایک مرتبہ مرہ کے سر میں لگی, وہیں پہ ڈھیر ہو گیا. لوگوں نے ہلا ہلا کے دیکھا کہ کیا ہوا, کیا لوگ ہیں یا نہیں. تو میں اس طرح سے بیٹھ کے پڑھنے کا عادی نہیں, لیکن پڑھوں گا. ایک مرتبہ سب نے کہا اتنا بڑا پہلوان, ابھی تو آنکھیں چمک رہی تھی, آواز اونچی تھی, بازو مضبوط تھے, اب ہلنے کے بھی قابل نہیں رہا. سب نے لاش اٹھائی, باہر لے گئے. علماء نے کہا نجف میں نہ دفنانا, دور پھینکو, کیونکہ مولا نے کہا تھا جو میرے ہاتھوں مارا جائے جہنمی ہے. حیدری ہے توجہ جانے کی رہا. توجہ ہے جانے کی رہا. ائمہ علیہ السلام نے ہر دور میں ثابت کیا, ہر دور میں ثابت کیا ہے. تو مرہ بن قیس کے بڑے بڑے پہلوان, ایک مہدی کرب نام, مہدی نہیں مہدی کرب نامی بہت بڑا پہلوان تھا. میم عین میم ہے سے نہیں, باقی تھے وہی. بہت بڑا پہلوان تھا, تلوار اس کی بہت تیز چلتی تھی, جب بہت پھرتیلا تھا, یعنی جب ہوتی تھی وہ لڑنے زمانے میں تیز سے تلوار چلاتا تھا, جلدی جلدی ٹکڑے کاٹ کے پھینک دیتا تھا لوگوں کے. تو کسی مسلمان حکمران کو اب تو اشارے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں, تو اب میں بغیر اشارے کنائے کے پہنچ گئے میرے برادران, میرے بزرگان. تو ایسا نہیں کہ ایک بہت بڑے مسلمان حکمران نے کہا بھائی سنا اس کی تلوار بہت تیز ہے, اسے کو اپنے تلوار بھیجے, میں جتنے پیسے کہے گا دے دوں گا. انہوں نے سونے کی اشرفیاں بھیجی, تلوار منگوا لی, اور ہاتھ میں تلوار بھی چلائی. کہا اتنی تو برندہ تلوار ہے ہی نہیں, برندہ ہی نہیں, کاٹنے والی. یہ تلوار اتنی کاٹنے والے نے جتنی تعریف سنی تھی, تلوار اتنی تیز نہیں ہے. خط لکھا مہدی کرب کو, کہ تیری تلوار کی لبنان میں تو ہے, اور سنا بہت بڑا جنگجو ہے, تیری تلوار کی کاٹ ویسی نہیں جیسے سنی تھی, میں نے چلا کے دیکھی ہے.
یہ تلوار ویسے نہیں کاٹتی. اس نے واپس خط لکھا کہ ہاتھ میرا چاہیے. اگر ہوں تلوار جب میرے ہاتھ میں آتی ہے تو تلوار کو پتا ہوتا ہے کس کے ہاتھ. وہ تو عام آدمی تھا. نہیں مجمع لیکن آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں. میں تمام بزرگوں کی مجھے دعا چاہیے. کسی محبتوں سے میرے لیے دعا کیجیے گا. میری ماں میری بہنیں میرے بچے تمام کے تمام. میں خون جگر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اب کسی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں ذوالفقار آسمان سے آئی ہے. آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل لائے. تو کہا یا رسول اللہ پھر اس کے دو منہ کیوں ہیں؟ ہم سب کی تلواروں کا ایک منہ ہوتا ہے کیونکہ یہ تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. تلوار حبیب خدا نے فرمایا تلوار یہ جو دو منہ ہے تلوار حق و باطل میں. اسی لیے کہا کہ ذوالفقار اگر ہوں ذوالفقار کا کیونکہ تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتے. تلوار بے جان تلوار نہیں تھی آسمان سے آئی تھی. اللہ نے سورہ حدید میں کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. ہم نے آسمان سے لوہا اتارا ہے اس میں بڑا زور ہے. تو کون سا لوہا آسمان سے اترا؟ لوہا زمین سے نکلتا ہے نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. میں اب تو شاید یہ کیونکہ کراچی کے اندر تو نہ آپ یہاں اس طرح سے انڈسٹری اور نہ کھیتی باڑی ہوگی تو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو بچوں کو یہاں کے جو کالجوں میں اسکولوں میں یونیورسٹی میں پڑھنے والے بہت سی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں کانوں سے نکلتی ہیں. ہیرے جواہرات کان سے نکلتے ہیں مائن سے. توجہ بہت سی چیزیں زمین کھود کے سونا نکلتا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری دھاتیں زمین سے کانوں سے نکلتی ہیں. توجہ آسمان سے نازل نہیں ہوتی. اور مسلمانوں یہ کانیں جتنی بھی ہیں نا انہی سے لوہا بھی آتا. ساری دھاتیں ان سے آتی ہیں آسمانوں سے نہیں اترتی. یا قرآن کو ماننا چھوڑ دو یا پھر مانو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے لوہا اتارا. تو کوئی ایسا لوہا ہے جو آسمان سے اترا. نام ہے ذوالفقار. تلوار کے دو منہ تھے. پیغمبر کی حدیث مستند صحیح السند حدیث. دو منہ اس لیے کہ حق و باطل میں تمیز کرتی ہے. حق اور باطل میں نہیں ہے مجمع. حق میں اور باطل میں تمیز کرتی ہے. اسی لیے علی کے لیے آئی ہے. تلوار حق و باطل میں تمیز کرتی ہے تبھی تو علی کے لیے آئی ہے. جو برادران ابھی بھی نہیں پہنچے انہیں پہنچا دو. پیغمبر نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی. یہ آدھی حدیث ہے ہمارے بھی ممبروں سے آدھی سنائی جاتی ہے. علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ. یہاں ختم نہیں ہوتی. پیغمبر نے ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا اللہم ادر الحق کما دارا علی. علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ. پروردگارہ تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. اور مسلمانوں جنگوں کا فیصلہ پیغمبر پہلے کر گئے تھے. جنگوں کا فیصلہ پہلے کر گئے تھے. بھئی میں آپ میں سے کوئی بچہ آئے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے. میرے کو پروردگارہ سے ایمان پہ رکھ, اسے حق پہ رکھ, علی کی ولایت پہ رکھ. یہی
دعا دے گا نا کوئی بھی پیغمبر فرما رہے ہیں دعا دے رہے ہیں، جناب امیر کو دعا دے رہے ہیں، تو دعا میں کہہ رہے ہیں پروردگارا حق کو ادھر رکھ جدھر علی مڑے۔ میں کہنا چاہیے تھا، معاذ اللہ میں مشورہ نہیں دے رہا ہوں، مزاج بتا رہا ہوں مسلمانوں کا، پروردگارا علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق مڑے۔ کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہو گئے الفاظ کہ مسلمانوں نے دھوکے میں لکھ دیا کہ دعا علی کو دی تھی؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میں یہ بتا رہا ہوں پروردگارا حق کو ادب سکھا دے۔ پروردگارا حق کو ادب سکھا دے۔ کس چیز کا؟ علی کی پیروی کرے۔ پروردگارا حق کو اتنا ادب سکھا دے کہ علی کی پیروی کرے۔ بعد والی جنگوں کا بھی فیصلہ ہو گیا، بعد والی جنگ کا نہیں، جنگوں کا فیصلہ ہو گیا، جمل کا، صفین کا۔ نہروان کا فیصلہ ہو گیا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے۔ کیا کروں میں اپنے مزاج سے ہٹ نہیں سکتا، میرا مزاج ہی ولایت ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں وہی اسی طرح سے مقدر ہوگا۔ تو پروردگارا حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی موڑے۔ تو جس جنگ میں علی جا رہے ہیں تو حق پیچھے پیچھے ہے، نہیں مجمع۔ یہاں تک حدیث ہے، کہا یا اماں، سرور کائنات کا کیوں کہا جناب عمار سے؟ کیونکہ پتا تھا سلمان پہلے چلے جائیں گے، نہیں مجمع، کہ جناب سلمان کا انتقال ہو چکا ہوگا، حضرت ابوذر کا انتقال ہو چکا ہوگا، مقداد کا انتقال ہو چکا، تو کون ہوگا؟ حضرت عمار یاسر۔ نہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوں گے اس وقت، نہ جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ہوں گے اس وقت، تیزی سے چل رہا ہوں، نہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ ہوں گے اس وقت، نہیں ہے مجمع۔ آدھے لوگ پہنچے، پیغمبر جانتے تھے جب جمل اور صفین ہوگی تو عمار ہوگا۔ سفید ریش، سفید بھویں، سفید مونچھیں، سفید سر کے بال، سفید امامہ، سفید پٹکا باندھ رکھا، 93 برس کے جناب اماں۔ لوگوں نے کہا بوڑھوں پہ جہاد ساقط ہے، بوڑھوں پہ ساقط ہے، بھگوڑوں پہ نہیں۔ میرے ساتھ اسی انداز سے چلتے رہیے گا، وقت تو نہیں ہے میرے پاس۔ عزیزان گرامی، اب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار سے کہا، مجھے پورا اندازہ ہے آپ زحمتوں میں بیٹھے ہیں، مجھے پتہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے باہر میری مجھے بتایا کہ خواتین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں چاہیے، ہم نے انتظام کو ڈبل کر دی، مجھے پورا احساس ہے، لیکن جو جتنی زحمت میں بیٹھا ہے نا اتنا ہی ثواب زیادہ، اتنا ہی ثواب زیادہ۔ اب ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے سارے صحابہ کو دیکھا، جناب عمار کا رخ کیا۔ ایک حدیث انسان سب کو سناتا، نام نہیں لیتا۔ پیغمبر نے کہا علی مع الحق، ایک سے نہیں کہا، سب سے کہا علی حق کے ساتھ ہے، تم میں سے کوئی نہیں ہے مجمع، نہیں پہنچا سکا۔ بھائی منطق میں، علم منطق اگر آپ نے پڑھا تو اس میں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے منطوق کلام، یعنی جو کہا گیا، ایک ہوتا ہے مفہوم کلام، جو کہا نہیں ہے لیکن اس سے مفہوم نکلتا ہے، یہ ہیں، یہی ہیں، دوسرا کوئی شامل نہیں ہے۔ کوئی بزرگ جو پہنچ گئے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ تو سرور کائنات علی حق کے ساتھ ہے، یہ سب سے کہا۔ پھر ایک حدیث سارے مجمع میں کہی، ایک سے،
لیکن یہ نہیں کہ کان بند کر لینا کہ ان سے رہا ہوں کیونکہ یہ گواہ ہوں گے، لیکن سب سن لو. یا عمار، اے عمار، اگر تم دیکھو میرے سارے صحابہ جتنے اشارے کر سکتا تھا کر دیے، میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور علی اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں. اب بھاگیہ بننا میرے سارے صحابہ، اے عمار، اے عمار، میرے سارے صحابہ ایک وادی میں اتر جائیں اور علی اکیلے کہ نہیں میں وہاں جاؤں گا. عمار سب کو چھوڑ کے وہاں چلے جانا جہاں اکیلے علی جا رہے ہوں. علی، اب سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ عمار سے کہا کہ اکیلے علی کے پیچھے جاؤ، ہمیں چھوڑ دو. کہا کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اب جمل میں ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے، ازواج بھی زندہ تھیں. میں نے نام نہیں لیا، پریشان کیوں گئے حضرات؟ تو ایک مرتبہ بہت سے لوگ زندہ تھے، سب کے سب کہنے لگے بھئی کیا کریں، ایک طرف علی ہے بغیر نام لکھا، ایک طرف علی دوسری طرف ماں. تو بہت سے لوگوں نے نعرہ لگا امو کو تمہاری ماں جس طرف ہو ماں. جناب عمار کھڑے ہو کر بوڑھا ہو گیا ہوں، دماغ صحیح ہے نہ حافظہ ختم ہوا. بس عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے جو آج تک ہمیں دین حق پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ ائمہ علیہ السلام کا کردار ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، کہ ہماری، میں نے کل عرض کیا تھا، شیعہ کی پہچان ہے علی. تو بس یہی کہتے رہو. میں نے تو کل کہا تھا کہیں افریقہ کے جنگل میں بھی چلے جائیں نا، نہ آپ کو اس کی زبان سمجھ آئے گی، نہیں پہنچا پایا، نہ آپ کو زبان سمجھ آئے گی نہ مزاج سمجھ آئے گا. ان کے ماتم کا انداز اور ہوگا، نوحوں کا انداز اور ہوگا. بس ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، علی علی حسین حسین. بات پہنچ رہی ہے میری سے؟ عزیزان گرامی، اب جناب امیر کبھی یہ تفصیل ہے، ایک ایک جگہ کے اوپر تفصیل ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علی کے علاوہ کسی اور کے پیچھے چلتے نہیں ہیں. علی کے پیچھے چلتے ہیں یا علی کے بیٹوں کے پیچھے چلتے ہیں، علی کی بیٹیوں کو مانتے ہیں، علی کے پوتوں کو مانتے ہیں، علی کی نسل سے اماموں کو مانتے ہیں، اور علی کے دشمنوں پہ میں نے کچھ نہیں کہا. ریکارڈ کرنے والے بعد میں دیکھ لیجیے گا. بات پہنچ رہی ہے جانے کی راہ؟ بس بھی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو اب ہم مانتے ہیں جناب امیر کو. سرور کائنات نے کہہ دیا اے عمار جہاں علی جان، تو ہم جناب امیر کے پیچھے چلتے ہیں. علی مدینے میں تھے تو ہمارا دل مدینے میں، علی نجف آئے تو وہاں، علی رضویہ آئے تو یہاں. بات پہنچ رہی ہے نا؟ جہاں علی کا ذکر ہے وہاں علی ہے.
تک ہے کہ جس کے دل میں کسی نے پوچھا، حضرت میثم تمار کا جملہ پیش کر رہا ہوں، جناب میثم تمار پوچھنا چاہ رہے تھے، بہت غریب، بہت نادان جناب میثم تمار، عاشق امیر. اچھا ادب کا تقاضا تھا کہ مولا سے کیسے پوچھوں کہ میں ہی اکیلا محبت کرتا ہوں، آپ بھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دل میں تو خیال آتا ہے مولا پتہ نہیں مجھے کتنا چاہتے ہیں. جو جتنا چاہتا ہے نا کہ مولا اسے اتنا زیادہ چاہیں، اپنی محبت بڑھائے، کردار سے ثابت کرے. یہ کردار سے ثابت ہوتی ہے، ماں باپ کے ادب احترام سے. جانے گرامی تو جناب میثم تمار بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھنا چاہ رہے تھے، مولا یعنی آپ اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن انہوں نے پوچھا نہیں. تو کہا یا علی ایک سوال تھا، کیسے پتا چلے کسی کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے یا نہیں؟ ہم امام اسے مانتے ہیں جو دلوں کے راز جانتے ہیں. تو جناب امیر مسکرائے، سمجھتے تھے میثم تمار کیا پوچھ رہے ہیں. تو مولا مسکرائے، کہ میثم میرے دل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو تم مجھے کتنا چاہتے ہو. میثم اس سے زیادہ میں تمہیں. بہت بڑا جملہ مولا کا، بہت بڑا جملہ. میں جب سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا کا میثم تمار جتنا تم مجھے چاہتے ہو نا اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتا ہوں. آئمہ علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو باادب بنایا ہے. تو وقت تمام ہو چکا ہے. دو جملے اور سن لیتے اگر چلیں گے، اگر میں آگے پہنچنا ہوتا. بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی 10 منٹ 15 منٹ کی زحمت دوں گا، پہنچنا ہوتا ہے. بتانے کے نامی زیادہ زحمت نہیں دوں گا، چلیے گا میرے ساتھ. اہل بیت علیہ السلام کی چلنے چلتے ہیں، اصل میں پہنچنا ہوتا کل سب وعدہ کریں جلدی آ جائیے گا تو میں بھی کھل کے پڑھوں گا. بھائی ابھی چل رہا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ رہے، چل رہا ہوں. اب آپ کے کہنے پہ چل رہا ہوں تو کوئی بسم اللہ کہنے والا نہیں. ٹھیک ہے چلیے. گرامی اب یہ انشاءاللہ وہ بھی بیچارے لائیو سن رہے ہوں گے، جس کی مجلس ہوتی ہے نا وہ تقریباً نیم مردہ ہوتا ہے گھبراہٹ کے اندر کہ پڑھنے والا جا کے پہنچا، نوحان پہنچا نہیں پہنچا. ہم خود بھی مجالس کراتے ہیں، صرف پڑھنے والا نہیں ہوں، خود بھی بانی بھی ہوں. احساسات سے میں خود گزر رہا ہوں، اس لیے بڑی پریشانی مجھے بھی ہوتی ہے پہنچنے کے لیے جو بیچارہ منتظر ہو. تو گرامی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ غور سے سنیے گا. یہ جناب امیر کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا دور میں نے چوتھے امام تک پہنچایا تھا، بات کو آگے پہنچا دوں. آج ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. کتاب و حکمت کا علم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے. میں ایسے نہیں چلوں گا، تزکیہ پہلے. اب تزکیہ کے لیے دل پاک ہو، ائمہ ہے پاک، پاک دل میں آئیں گے. توجہ، نسلوں کا پاک ہونا ضروری ہے، شجروں کا. اسی طرح چلیں گے. عزیزان گرامی، جب انسان کا دل پاک ہوگا، نسل پاک ہوگی، شجرہ پاک ہوگا. سخت جملہ ہے، معذرت کے ساتھ کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے بہت سے برادران دوسرے ادیان کے بیٹھے ہیں، دوسرے مذاہب کے بیٹھے ہیں، اس سے معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، لیکن بات پیش کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت بزرگ عالم دین سے میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ سوال کرتے ہیں، چھٹے امام سے کس نے سوال کیا کہ مولا فرعون نے اتنی کوشش کی جناب موسیٰ کو مارنے کی لیکن نہیں مار سکا. بہت سے لوگ پہنچ گئے. فرعون کوششیں کرتا رہا، نہیں مار سکا. کب مولا کیوں نہیں مار سکا؟ کہ نبی اور امام کے قاتل کا شجرہ خراب ہوتا.
پہنچ گئے پہنچ گئے. اس کے ماں باپ کی شادی ہوئی نہیں تھی, وہ حلال زادہ تھا. دوسرا آپ پہنچ جائیے. جس کا شجرہ خراب ہوگا, نبی اور امام کے قاتل سخت دل ہوگا. توجہ کہ جب تک نہ ہو. اب یہاں پہ جہاں جہاں آپ آئمہ کے قاتلوں کے نام تلاش کرتے جائیے, نبیوں کے اماموں کے نبیوں کے سردار کہلوائیے گا نہیں, ان کے قاتل. میں کچھ کہہ گیا ہوں, جو پہنچ گیا میں آگے نہیں وضاحت کر سکتا. انبیاء کے قاتلوں, ائمہ کے قاتلوں کے جن جن کے شجرے اٹھائیں گے, جہاں جہاں نام پڑھیں گے, تو آپ کو بلدیت میں کئی برا تو نہیں لگا. حقیقت ہے کہ جتنے بھی ائمہ مسلم کے, یہاں تک حضرت مختار نے جب بدلے لینا شروع کیے قاتلان سید الشہداء سے, کا نام بلاتے جاؤ بدلے لیتے جاؤ, تو بہت سے اس کے متعلقہ کا ان میں سے کسی کا بھی بس پہلا ہی نام لینا, ابن نہ کہنا. پہنچ گیا. ایک کا اس میں بہت بڑا پیغام ہے. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی, کہ جہاں پہ بھی کردار میں شجرے میں کھوٹ ہوگا وہاں اہل بیت کی ولا نہیں ہوگی. میں نے بھی مکمل نہیں کیا. تو جب تک رجس دور نہ ہو اہل بیت کے پاس کوئی نہیں آ سکتا. اور معصوم کا فرمان ہے, اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دل میں ہماری ولا محسوس کرے تو اپنی ماں کو دعا دے. ماں کی پاکیزگی کی وجہ سے ولائے آل محمد نصیب ہوتی ہے. کے نام رسول خدا کی حدیث ہے, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے, لا یبغضک یا علی, کوئی آپ کا بغض نہیں رکھے گا سوائے آپ نے 3 نشانیاں بتائی ہیں. تو بہرحال اس میں سے ایک یہی کہ شجرے خرابی, بہرحال گناہ ہیں یہ کہ جن کی بنا پہ انسان بغض رکھتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ جو بھی حلال زیادہ نہیں ہوگا, ممبر کے احترام میں سر سے پیش کر لو, وہ علی کا بغض رکھے گا. پہنچ گئے. اس کو کلیئر کر لیجیے گا مسئلے کو, کہ جو بھی حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ بغض رکھتا ہوگا. یہ نہیں کہا کہ جو بھی بغض رکھتا ہوگا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کوئی بات پہنچی ہے. آپ لوگوں کی دعائیں چاہیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی بچے کا کیا قصور ہے, گناہ ماں باپ کا تھا تو وہ کیوں بغض رکھے گا. تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ بغض رکھے گا, کہ جو بغض رکھے گا وہ حلال زیادہ نہیں ہو. اگر وہ توبہ کرنا چاہے, دل کو پاک رکھنا چاہے تو وہ ماننے والا بن سکتا, لیکن اگر وہ کہیں پہ بھی بغض رکھے. عزیزان گرامی, آل محمد ہے, میں یہاں پہ جلدی سے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. میرے بزرگ تو سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں, صرف آپ کی دعائیں چاہیے. بچوں کی تربیت کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں. یہ 5ویں 6ویں 7ویں امام کا دورہ ہے, انشاءاللہ یہ مکمل کرتا ہے. کاش آج ایک جملہ سن لیجیے. حضرت بہلول دانا کا نام سن رکھا؟
تو ہارون الرشید چلیں گے نا. ہارون الرشید کے ایک تاریخ کے مطابق خالہ زاد بھائی تھے, وزیر بھی رہے, تو بہت اہم آدمی تھے, مخبری ہو گئی تھی. یہ نئی چیزیں نہیں ہے مخبریاں ہو جانا. اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہر زمانے میں دشمن رہے ہیں. ان کی مخبری کر دی ہارون سے کسی نے, کہ بھئی کیا, کہ بھئی یہ جو آپ کا وزیر ہے نا, یہ موسیٰ بن جعفر کا ماننے والا ہے. اور حضرت بہلول دانا نے 5 ائمہ کا دور دیکھا, اتنے لمبی زندگی ہوئی. یہ موسیٰ یعنی یہ جو تمہارے زمانے میں 7ویں امام کے بھئی ان کا ماننے والا ہے. اس نے کہا نہیں, میرا وزیر ہے اور بہترین مشورے دیتا ہے, بڑا ذہین آدمی ہے. کا جتنا بھی ذہین ہو ہے ان کا نہیں پہنچا سکا. اس نے کہا بڑا ذہین ہے, ان کا نہیں ہو سکتا. یہی سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کو, جو ذہین ہوتا ہے وہ انہی کا ہوتا ہے. پیش کرو, مکمل کرو, ہے نا بندہ بھی میرے ساتھ. تو بس ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ بہلول, یہ اتنے زیادہ حدیث رسول خدا کی کہ جو ولد زنا ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھا سکتے, قاضی نہیں بن سکتا, جج نہیں بن سکتا, یہ نہیں, تو کیسے پتا چلے؟ ہمیں تو سامنے ایک آدمی ملا, ہم نے قاضی بنا دیا. پتہ نہیں کس قاضی کے متعلق پوچھ رہا تھا, کہلائیے گا مت, نہیں پہنچے, میں بھی نہیں پہنچاؤں گا. اور میں پتہ نہیں گرامی, جو بھی ائمہ کے خلاف فتویٰ دینا, چاہے اس زمانے میں ہو, فتویٰ دینے والے کہتے ہیں مفتی. اس نے فتویٰ کسی نے دیا تو کہا بھئی یہ اس کا شجرہ خراب ہے. کہا بھئی جو بھی فتویٰ دے دیتا ہے میرے حق میں ان کے خلاف, تم کہتے ہو کہ شجرہ خراب ہے. یہ پتہ کیسے چلتا تم لوگوں کو کہ شجرہ خراب ہے؟ جو ہو, اب وہ انہوں نے دیوانگی کا اعلان کرنا, کہ میں تو پاگل ہوں. اب وزارت جا چکی تھی. کیسے وزارت گئی؟ پاگل پنے سے. پاگل پنے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا, حرکتیں کرنے لگے سب مان لیں گے. جو محل چھوڑ کے سڑک پہ سوئے نہیں ہے لوگ, تو سبھی کہیں گے دیوانہ محل چھوڑ کے سڑک پہ سو رہا. تو ہارون الرشید نے کہا پاگل ہو گیا اس لیے سڑک پہ چلا گیا. دو جملے پیش کرتا ہوں, اس سے پہلے کے بات کو واضح کروں. ایک دن ہارون کے تخت پہ آ کے بیٹھ گئے, پھر بھی دربار میں آنا جانا تھا ہارون رشید کے عباسی خلیفہ. یہ تو نہیں مقدسات میں کہیں, آج کل پتہ نہیں چلتا, فہرست بڑھتی چلی جا رہی ہے. چلیں گے نا حضرات. تو اب وہ عباسی خلیفہ تھا, اس نے دربار میں آنے جانے دیا کرو, پھر بھی بڑی عقل کی باتیں کرتا ہے تو دیوانہ. اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ عشق علی میں دیوانہ ہو گیا. تو کہا آنے تو آئے. تو ایک دن ابھی ہارون نہیں آیا تھا, تخت پہ بیٹھ گئے, تو درباری نے اتار کے بہت مارا. تو بہت بیچارے پٹنے پٹا, وہ بزرگ تھے, بیٹھ کے رونے لگے. اتنے میں ہارون آ گیا, کہ کیا بات ہے یہ بہلول کیوں رو رہا ہے؟ کہ حضور یہ آپ کے تخت پہ بیٹھ گئے تھے, اس لیے ہم نے پیٹ دیا. اب دل میں بہت کچھ اچھا کیا, آئندہ کم از کم میرے تخت پہ نہیں بیٹھے گا. اچھا وہ دھاڑے مار کے پھر بھی روئے چلے جا رہے ہیں, پورے دربار کا ماحول خراب کر رکھا. تو کچھ دیر اس نے برداشت کیا. اس کا بہلول کب تک روتے رہو گے؟ پٹ گئے, مار کھا لی, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, دربار کا ماحول خراب کر رکھا. تو حضرت بہلول دانا نے کہا میں اپنے لیے, میں تو تیرے لیے رو رہا ہوں. نہیں ہے مجمع, کہ میں اپنے لیے نہیں تیرے لیے رو رہا ہوں. کہ میرے لیے کیوں رو رہا, بیٹا تو ہے. کہ میں اتنی سی دیر کے لیے اہل بیت کے حق پہ بیٹھا تھا.
توجہ سے جانے کرام، یہ میں نے ضمن بات پیش کی تھی بیچ میں، قائم علیہ السلام کا کردار دین کے بچانے میں. اب یہ پیش کر رہا ہوں. کبھی تمہیں پتا کیسے چلتا؟ سوال یاد ہے نا؟ مجھے یاد ہے میں نے کہاں سے بات چھوڑی تھی. ہیں حضرات؟ تو بہلول نے کہا بھئی اتنے رسول خدا کی اتنی حدیث کہ بھئی جو حالات زیادہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھا، یہ نہیں وہ نہیں، گواہی نہیں دے سکتا، کچھ نہیں، یہ کیا تمہیں پتا کیسے چلتا؟ کہا کہ بھئی بہت آسان ہے. حضرت بہلول دانا نے ہارون رشید سے کہا بہت آسان ہے. کہا اتنا ہی آسان ہے تو اسی وقت ذرا 40 مجبور کہنے پہ کہ حرام زادے لے آؤ. کہ 40 انتظار کر، دربار کا دروازہ کھلوا دے، 40 لے کے آتا ہوں. بازار میں گئے، جناب بہلول دانا اونچی آواز سے کہنے لگے کون کون علی کا بغض رکھتا؟ ایک نے کہا میں، دوسرے نے کہا میں، کہ تو بھی آ. 40 افراد سے کہا چلو. ایک مرتبہ جناب بہلول نے کہا ہارون یہ سارے بات واضح ہو گئی ہے. میں نے اس موضوع کو شروع کیا تھا، مکمل کیا. آپ حضرات کی خوشنودی کی خاطر جو آل محمد کے ماننے والے ہیں ان کو میں نے کوشش کی کہ دل میں سرور آ جائے. بات واضح ہو گئی ہے جانے کے رام. تو یہ آئمہ ہے. توجہ ہے جانے کے رام. ہر دور میں چاہنے والے بھی رہے، مخالفین بھی رہے. تو اللہ نے کہا ہارون نے وہ فوراً سوال کیا کیسے معلوم؟ تیرے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہے؟ اور نہیں، میں نے صرف یہ ایک اعلان کیا. اللہ نے کہا میں اسی ربائی پہ تمام کر رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے. تھوڑا سا مسائل تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا. کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہے. بس بھائی وقت تمام ہو چکا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ منتظر ہیں. پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کا تاریخ میں جو کردار رہا ہے، اگر آج تشیع باقی ہے تو ان کے کردار کی وجہ سے. آج ہم باقی ہیں تو ان کے نام کی وجہ سے. تو ہماری یہ زندگیاں ان پہ قربان ہیں. ہم بس بھائی تاریخ میں یہ جملے ثبت ہیں کہ جب مولا سجاد علیہ السلام قافلے کے ساتھ واپس مدینے پہنچے، میں 8 کو تفصیلی پیش کروں گا، چند جملے آج سن لیں. بانیان مجلس کی جو مرحومین ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. اور بہت یقیناً کتنے برسوں سے یہ لوگ مسلسل کہہ رہے تھے، اور میں نے آنے سے پہلے پروگرام کینسل بھی ہو گئے تھے، پھر بھی آیا ہوں. حالات ایسے تھے، بیماری، پھر اور بہت زیادہ چیزیں، مسائل. بتایا گیا کہ کچھ
اس خانوادے کے بزرگ ہیں، بیویاں ہیں جو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ ہم جس طرح سے بھی ہو، یہ مسلسل کہتے تھے، سب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پڑھ دیں۔ میں یقین مانیے کہ مجھے خود نہیں معلوم میں کیسے آ گیا ہوں، تو بی بی قبول فرمائے ہم سب سے انشاءاللہ۔ تو مجھے بتایا کہ اس گھر میں کوئی بیوی ہیں جو کافی بزرگ ہو گئی ہیں۔ ہر انسان گھر کے اندر ماں اور بہنوں کا احترام کرتا ہے، دوسروں کی بھی ماں و بہنوں کا احترام لازم ہے۔ جب مولا سجاد واپس پہنچے تو یہ ربیع الاول کا پہلا ہفتہ تھا جب مدینے آئے۔ جب واپس پہنچے تو مولا سجاد نے ایک مرتبہ کا بشیر بن جذب سے منبر رسول سے اعلان کر دو حسین مارے گئے۔ کل یہ مکمل کروں گا، آج مختصر سے مجھے وقت نہیں۔ مولا حسین کی شہادت کی خبریں مختلف طریقوں سے بار بار مدینے آتی رہیں، خبر شہادت کی۔ سب اس کو غور سے سنیے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا اور کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلیں۔ خود روز عاشور 61 ہجری جس دن مولا کی شہادت ہوئی، عصر کا وقت تھا، مدینے کی کربلا کی عراق کی گرمی، مدینے میں جناب ام سلمہ دوپہر میں آرام کر رہی تھی۔ شیعہ سنی کتابوں میں روایت ہے کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب اٹھی نا تو مدینے کی بیویاں جمع ہونے لگی، بنی ہاشم کی بیوی کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ کہا ابھی میں نے خواب میں رسول خدا کا دیکھا۔ کہا بیوی کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا رسول خدا ننگے سر آئے ہیں، سر میں خاک ڈال رکھی ہے، آنسو بہ رہے ہیں، آپ کی پوری ریش پر ہے۔ کہ میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ، میں نے زندگی میں کبھی آپ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ تو بیویاں بھی رونے لگی۔ کہا کہ کیا فرمایا رسول خدا نے؟ تو کہا رسول خدا نے مجھ سے کہا ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ تو ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے فرمایا، کہا کہ زندگی میں جناب رسول خدا نے مجھے کچھ خاک دی تھی، مٹی دی تھی۔ کہا تھا ام سلمہ یہ ابھی جبرائیل نے کربلا کی مٹی لا کے دی ہے، اور مجھ سے کہا یا رسول اللہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ جائیں کہ حسین کی شہادت ہو گئی، بس بھائی ہو چکی ہوگی۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا ام سلمہ اس وقت میں نہیں ہوں گا، آپ ہوں گی۔ جناب ام سلمہ کو امام حسین سے بہت محبت تھی۔ کہا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا حسین کی شہادت ہو گئی۔ تو جناب ام سلمہ فوراً حجرے کے اس قفسے پہ گئیں جہاں الماری میں وہ شیشی رکھی تھی جس میں خاک کربلا تھی۔ جناب ام سلمہ کہتی میں نے شیشی نکال کے دیکھی، اس میں خون ابل رہا تھا۔ میں نے سب بیویوں کو دکھائی، سب رونے لگی۔ چلیے گا کوئی بھی بخل نہ کر کے روئے، جتنا فضائل میں خوش ہو اتنا مصائب میں روئے۔ میں کل مکمل کروں گا، 2 جملے سن لیجیے گا، ابھی 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا۔ ایک جملہ پیش کر دوں، مولا سجاد کہتے ہیں ہمارے ماننے والوں سے کہنا جب بھی میرے بابا پہ گریا کریں تو ایسے رویا کریں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ مولا کیوں؟ کہا کیونکہ میری پھوپھیوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی سنیں گے، میں چند روایات جلدی پیش کر رہا ہوں۔ دوسرے روایت مولا حسین کی خبر ملتی رہی، لیکن پھر بھی کہتے تھے شاید زخمی ہو، مسلمانوں نے نہ مارا ہو، پھر بھی دعائیں مانگتے تھے۔ تو جناب ام سلمہ نے بنی ہاشم کی بیویوں کے علاوہ سب روتے یاد کرتے۔ سنیں گے دوسری روایت، مالی سبتین مرحوم محمد مہدی مازندرانی نے لکھا کہ ایک کبوتر کربلا میں دیکھ رہا تھا، شمر خنجر چلا رہا تھا۔ پرندوں اور جانوروں پہ اثر ایسا تھا وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ پتہ نہیں تفصیل سے پڑھوں نہ پڑھوں، چلیے گا کچھ دیر کے لیے، کوئی بخل نہ کرے رونے میں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مولا حسین پشت زلجنہ سے زمین پہ آ گئے تھے تو زلجنہ مولا کا طواف کرنے لگا۔ 5ویں امام فرماتے کہ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ زلجنا نے مولا کا طواف کیا، کہا مولا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ کہا ہاں بار بار کہتا تھا مولا ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جاؤ، اے حسین میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا، پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا۔ لوگوں نے پوچھا مولا امام باقر علیہ السلام سے، کہا مولا حسین نے کچھ کہا زلجنا سے؟ کہا ہاں میرے دادا نے کہا زلجنا جا کے خیموں میں میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا ہوں۔ زلجنا دوڑنے لگا خیموں کی طرف۔ جب زلجنا آ رہے ہیں ایک مرتبہ بلند آواز سے مولا امام باقر فرماتے ہیں ایک ہی جملہ دہراتا جاتا تھا، وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ تو بس بھئی جانوروں پرندوں تک پہ اثر تھا۔ روایت مکمل کر دو، اسی روایت پہ تمام کر دوں گا کل انشاءاللہ تفصیل سے۔ تو ایک مرتبہ کبوتر نے دیکھا خنجر چل رہا ہے، وہ روتا ہوا اڑتا ہوا ایک باغ میں گیا، دیکھا سارے پرندے موجود ہیں۔ کہا تم سب یہاں چہچہا رہے ہو، تمہیں نہیں پتا حسین مارا گیا، رسول خدا کا نواسہ مارا گیا۔ سارے کبوتر دوڑنے لگے۔ کہا کہاں؟ کہا کربلا میں۔ کہا میں کربلا لے چل۔ وہ اڑنے لگے، سارے کبوتر کربلا ہے۔ اب اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ جب وہ سارے کبوتر کربلا میں اترے نا، اس نے بتایا یہ جو لاشا ہے نا جو تپتی ریت پہ دھوپ میں پڑا ہے یہ حسین کا لاشا ہے، یہ جو زمین پہ خون بہ رہا ہے نا یہ حسین کا خون ہے۔ سارے کبوتر زمین پہ اترے، پروں میں خون اٹھانے لگے۔ ایک کبوتر نے خون لیا اور ایک مرتبہ کہا میں مکے جا رہا ہوں، میں خانہ خدا میں خبر کروں گا حسین مارے گا۔ دوسرے کبوتر نے کہا میں مدینے جاؤں گا، میں رسول خدا کو خبر دوں گا یا رسول اللہ۔ بھئی وہ سب وہی موجود تھی ہستیاں، بس اپنا اپنا عقیدہ ہے نا، اپنی اپنی عقیدت کا اظہار پرندے کر رہے ہیں۔ ایک کبوتر نے کہا میں نجف جاؤں گا، مولا علی کو خبر دوں گا۔ سارے کبوتر انتظار میں، ایک روتا ہوا کبوتر آگے بڑھا کہ میں سیدہ کی ابر مطہر پہ جاؤں گا۔ میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے، عجیب و غریب روایت ہے۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں ایک کبوتر نے کہا میں حسین کی بیمار بیٹی کو خبر دوں گا۔ بس بھئی سارے کبوتر۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغرا گھر کے صحن میں نکلی، دیکھا چھت پہ کبوتر رو رہا ہے اور عربی میں کہتا ہے واہ حسینہ، خدا کسی بیمار کو بری خبر نہ دے۔ بچی نے تڑپ کے ہاتھ سینے پہ رکھے، پوچھا کہاں سے آئے؟ کہ کربلا سے۔ کہ کون سے حسین کا؟ حسین آپ کے بابا۔ اجرکم اللہ۔ میں کل مکمل کروں گا الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس پہ بہت وقت ہو گیا، دو دعا کے جملے ہاتھوں کو بلند کیجیے گا۔ پروردگارا جب بیبیاں پہنچی مولا سجاد کے ساتھ مدینے تو مولا نے کہا بشیر جا کے منبر رسول سے اعلان کر دے حسین مارے گئے۔ تو بشیر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ اے یثرب والو، مدینے والے نہیں کہا، یثرب والو حسین مارے گئے۔ آپ کو پتا ہے نا مسجد کے ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر ہے، جہاں آج لکھا ہے باب جبرائیل، وہ مولا علی کا گھر۔ تو مولا کے گھر میں جانتے کون رہتے؟ جناب ام البنین۔ میں کل یہ آج پڑھنا چاہتا تھا، کل پڑھوں گا۔ جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی حسین مارے گئے، تڑپنے لگی۔ ایک مرتبہ پوتے کو آواز دی، ہاتھ میں عصا لیا، سر پہ برقع رکھا کہ فوراً مجھے مسجد نبوی لے جائے۔ پروردگارہ واسطہ مادر باب الحوائج کا، کسی کی حاجت کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما،
بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے مومن و مومنات مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ مولا سجاد کی شام غریبہ کی اس بیماری کا، کبھی بیماروں سے بھی بستر چھینے جاتے ہیں، پروردگار ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت۔ پروردگارہ اس عزاداری کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔